السلام علیکم جی. آج کے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. عمران احمد خان نیازی صاحب سے آج کل جو لوگ ملتے ہیں تو ہمارا ان سے اگر انٹریکشن ہو جائے تو ہم بڑی پراشتیاق نگاہوں سے ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ آپ بتائیے، آپ تو ان سے مل کے آئے ہیں. تو پھر ہم ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں. 2-3 باتیں کل ایک دوست نے بتائی ہیں تو میں نے کہا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. ویسے وہ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بالکل ہونا ہے. مزید ہوگا، بالکل ہوگا. اور ہوا ہے اضافہ جو ہوا ہے وہ یوں ہوا ہے کہ 300 یونٹ تک کا جو ہے اس کے لیے بجلی کے فی یونٹ میں 3 روپے اضافہ ہوا ہے. اور 700 جم پلس جو استعمال کرتا ہے اس کے لیے بجلی کے یونٹ کے اندر 7 روپے 50 پیسے اضافہ ہوا ہے. یہ کیلکولیشن جو ہے یہ بول ٹی وی کی ہے. بول ٹی وی جہالت کا ایک منبع ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے درست رپورٹنگ کی ہو. لیکن اگر ہم اس کو درست بھی مان لیں تو وابڈا کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر 78% جو صارف ہے یا 78% کنزیومر بل دینے والے کنزیومر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بجلی کا بل جو ہے وہ 700 وہ جو ہے وہ ان کی 78% تعداد ہے جو کہ 300 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ 78% لوگوں کے لیے 300 یونٹ جو ہے ان کا مطلب کہ 3 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوا ہے. دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو 78% صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ اضافہ 3 روپے ہوا ہے. جبکہ مزید 400 اور 500 پہ یعنی کہ ایک اے سی تک والا جو ہے وہ 500 یونٹ پہ ٹہ جاتا ہے. تو 500 یونٹ والے تک کے لیے جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ 4 روپے 4 سے 5 روپے کے درمیان ہوا ہے. جو 700 یونٹ والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں 1.5 ٹن کے 2 اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ 700 اس کی قیمت کے اس کے اندر، اور وہ کنزیومر کا ٹوٹل 5 سے 6% بنتا ہے. جس کے جو 700 پلس یونٹ والا گھریلو کنزیومر ہے اس کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ 7 سے 7.5 روپے ہے. 5 سے 7% کنزیومر. اب یہ 5 سے 7% صارف کی بپتا کو ہم تمام صارفین پہ نہیں پھیلا سکتے. میں اس بات کا پلیڈر ہوں. آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مینوں لانتا شانتا گالا شالا کٹ سکتے ہو، لیکن 7% جو کنزیومر کا ٹوٹل ہے ہوتا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو کوئی ٹاپک نہیں مل رہا. اور ٹاپک میں نے جوڑنا عمران خان سے آپ کو آخر میں آ کے. پی ٹی آئی کو ٹاپک نہیں مل رہا، موجودہ گورنمنٹ کو لٹریشن کرنے کا مل رہا تھا تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اور یہ اضافہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اضافہ وہ ہے جو عمران احمد خان نیازی نے کمٹ کیا ہوا ہے اور نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے آپ سے لینے ہیں 8 روپے اور آپ مجھے باتوں میں لگا کے 5 روپے میرے سے اور لے جائیں تو پھر میں نے آپ سے 12 لینے ہیں نا. تو 8 تو آپ آسانی سے دے سکتے تھے، 12 روپے دیتے ہوئے آپ کو اور تکلیف ہوگی. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ پایا نیڈا 4200 ارب روپے پائل اپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بجلی مہنگی لیتے ہیں اور آگے سستی بیچتے ہیں. اس 4200 ارب روپے کو ختم کرنے کا آغاز کریں. اس کے لیے آپ کو 8 روپے 25 پیسے اضافہ کرنا پڑے گا فی یونٹ بجلی کی قیمت کے اندر. ٹھیک ہے، اور عمران احمد خان نیازی 8 روپے 25 پیسے قیمت میں اضافہ کرنے کی بجائے انہوں نے 5 روپے فی یونٹ کم کر دی. تو 13.25 روپے پھر کم اب آپ کے ڈیو ہو گئے نا. اب آپ نے وہ 13.25 روپے فی یونٹ ہمیں لاس ہونا شروع ہو گیا نا. پہلے 8 روپے 50 پیسے فی یونٹ لاس ہو رہا تھا. اب عمران خان صاحب نے 5 روپے یونٹ مزید کم کر دیا تو 13.25 روپے فی یونٹ لاس ہونا شروع ہو گیا. اب یہ لاس کسی نے تو دینا ہے بھائی جان، کیا خیال ہے؟ یہ لاس کسی نہ کسی نے تو بھرنا ہے نا میرے بھائی. تو وہ لاس اب بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر موجودہ حکومت کی حماقت کے اوپر جو ہے وہ تنقید فرما سکتے ہیں کہ انہوں نے اس اوکھلی میں سر کیوں دیا تھا، عمران احمد خان نیازی کو کرنے دیتے. ٹھیک ہے، نو کانفیڈنس کیوں لے کے آئے تھے.
ٹھیک ہے، یہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن حقائق کو ڈسٹارٹ مت کیجیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت تاجروں کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے لگتی ہے تو جتنے بڑے یہ جلال سنز ہو گئے، یہ گورمے والے ہو گئے، جتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں نا، اور یہ ڈیسنٹ والا ہو گیا، یہ ایچ کریم بخش ہو گیا، یہ جتنے بڑے بڑے حرام خور ہیں، یہ سمگلنگ کی چیزیں بیچنے والے، وہ جو ہے کیا نام ہے یار، ایک اور بھی ہے، وہ پنکی پیرنی کے رشتہ دار سمدھی الفتح علیہ، پنکی پیرنی کے ہے نا سمدھی، تو الفتح علیہ ہو گئے۔ یہ حرام خور کیا کرتے ہیں، یہ پول کرتے ہیں، اس پول کے اندر کروڑوں روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی پیشہ ور تاجر لیڈر ہیں نا، جن کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہو، تاجران کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تاجران لیڈر ہیں نا، ان کو وہ پیسہ ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ سڑکوں کے اوپر مظاہرے لے کے آ جاتے ہیں، اور حکومت دوڑ لگا جاتی ہے۔ ملتان میں بھی ایک ایٹم پیدا کیا انہوں نے آج کل نا، انہوں نے دیکھا ہے تو بڑا کاروبار منفعت وقت کاروبار ہے کہ ادھر سے حکومت جو ہے وہ ٹریڈر کو کسی طرح سے گھسیٹ گھساٹ کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوئی بات کرے کہ یار آپ کروڑ روپیہ کماتے ہیں تو 1000 روپیہ ٹیکس بھی دے دیا کریں، تو 1000 روپیہ ٹیکس تو یہ آج 1000 دوں گے کل 10,000 دینا پڑے گا، نہیں دینا، ٹھیک ہے، مظاہرے بینر پوسٹر لے کے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کی فائنانسنگ یہ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور والا جو پول بنا ہوتا ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلو ایک گل تو پسند نہیں آئی، اگلی گل کر لیتے ہیں۔ لینڈ کے اوپر زمینوں کے حوالے سے حکومت جو ہے اگر کوئی ریفارم کرنے لگے کہ یار یہ بڑے بڑے جتنے بھی لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے بڑی تباہی پھیری ہوئی ہے پاکستان کی زندگی کے اندر، ان کے بچے لاہور کے اندر گاڑیاں لے کے دندناتے پھرتے ہیں، مثلا میں ڈیفنس جانے سے اس لیے اعتراض کرتا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح کے غیر حاضر زمیندار جو جن کی زمینیں 1000 4 5 ہزار ایکڑ جو ہیں وہ پیچھے گاؤں میں ہیں، اور وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں اور ان کے بچے حرام خور تمام نشے کرتے ہیں، اور ان کی ذرا حالت کو خراب ہو جائے تعلیمی یا صحت کی تو ان کے والدین باہر بھی بھجوا دیتے ہیں، ایچیسن میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حرام خور ہیں، یہ جب بھی لینڈ ریفارمز ہونے لگے تو یہ چھوٹے چھوٹے 12 4 ایکڑ والے کسانوں کو دیہڑی کے اوپر بڑی بڑی بسوں میں بٹھا کے تو مظاہرے کرنے کے لیے لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کو پیچھے سے وہ جاگیرداروں کی طرف سے یا بڑے لینڈ ہولڈر کی طرف سے جو فائنانسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ کسان لیڈر خود کھاتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، آگے وہ نتائج دیتے ہیں۔ اگے والے نے بیچارے نے بریانی دا پیکٹ تے 1000 روپے دی دیہڑی لب دی ہے، نال ایئر کنڈیشن تے لاہور دی سیر کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اے ہی لبدا ہے، اور ان کو بیچ دیا جاتا ہے، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور بڑے بعض کا حکومت میں اکثر کا حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہی حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا پہلو ہے۔ اسی طرح یہی طریقہ واردات اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے بجلی کے کنزیومر کے حوالے سے۔ یہ ایک جملہ مترجہ تھا، اور جملہ مترجہ ہی پھر سارا ٹائم لے گیا۔ اب ہوا کیا ہے، ہمارے دوست جو ہے احباب جو ہیں وہ ملے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی سے، اور ملتے رہتے ہیں اور فریکوینٹلی ملتے ہیں، اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ اپنے ہم خیال جرنلسٹوں کو بلا کے اور ان کے سامنے گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سیاستدان جب جرنلسٹ سے ملتا ہے تو وہ اس کو انٹرویو دیتا ہے یا اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، تو وہ بنیادی طور پہ اس سے فیل لے رہا ہوتا ہے، فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے، پلس پوچھ رہا ہوتا ہے اس وقت کیا ہے، لوگوں کی پلس کیا ہے، ٹھیک ہے، ایمانداری سے بتاؤ لوگوں کی پلس کیا ہے۔ مثلا شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تمام تر تنقید کے باوجود ہمارے ممتاز بھٹی صاحب کے یار ہیں، تو شیخ صاحب جو ہیں وہ ہر چوتھے کے دن جناب بھٹی صاحب کو چائے پہ بلا کے یا ٹکر پانی پہ بلا کے تو پوچھتے ہیں بھٹی صاحب پھر کی عوام کی سوچ رہی ہے۔ مطلب یہ روایتی سیاستدانوں کی کا طریقہ واردات رہا ہے، مطلب طریقہ کار رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے انہوں نے جو پیارے رکھے ہوتے ہیں ان کو بلا کے پوچھتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی واحد لیڈر ہے جو اپنے متاثرین کو بلا کے انہیں نیا زہر بھرتا ہے اور انہیں نئی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی میرے بڑے قریبی پیارے عزیز دوست ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن لفظ منہ سے نکلنے لگا تھا چماٹ کا، لیکن نہیں، میں یہ لفظ واپس، یہ جتنے بھی صحافی نما دوست ہمارے ملنے جاتے ہیں عمران احمد خان نیازی سے، وہ عمران احمد خان نیازی ان کو لیکچر دیتے ہیں باقاعدہ آزادی اظہار کے اوپر اور جرنلزم کے اوپر، وہ جرنلزم سیکھ کے آتے ہیں۔ میں کچھ اور بھی لفظ کہنے لگا تھا لیکن پھر مجھے یاد آ گیا یار، مطلب کہ ہمارے اتنے محترم جو ہیں
وہ بھی جاتے ہیں ان کے پاس، تو اس لیے لفظ کوٹلے ہیں تو وہ ان کو جا کے اپنا وہ سید صاحب 92 والے آؤ شاہ جی، تو وہ بھی جاتے ہیں، تو میں گستاخی توبہ گستاخی کا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو خیر وہ جو ہے عمران صاحب جو ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے 2-3 چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا کانفیڈنس لیول کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا کانفیڈنس لیول چھٹے آسمان پہ ہے۔ عمران خان از ٹو کانفیڈنٹ۔ اب ہم جب جرنلسٹ آف دی ریکارڈ بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو توقع یہی ہوتی ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بس اسے پتہ ہے میں عمران خان صاحب کے لیے میرے منہ سے کوئی اچھا کلمہ نہیں نکل سکتا اور ان کے منہ سے کوئی برا کلمہ نہیں نکل سکتا، لیکن جب حقائق کی بات آئے گی تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بہت کانفیڈنس، ٹھیک ہے، اگر اپنا پی ڈی ایم کا جو کانفیڈنس ہے اگلے الیکشن کے بارے میں، وہ اگر زمین سے کوئی 10 فٹ زیادہ ہے تو عمران خان کا کانفیڈنس 10 کروڑ فٹ زیادہ ہے۔ میں نے کہا جی وجہ؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے تحت انہوں نے بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کرنا، گیس تے خیر وہ ملک صاحب جو ہیں مصدق ملک صاحب سنبھال گئے، ٹھیک ہے، گیس مصدق ملک نے سنبھال لی ہے، بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، اور بجلی کی قیمت میں مصدق ملک نے کیا کیا، اس نے کہا جتنی سائز کا آپ کا مکان ہے اس حساب سے آپ سے بل لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2.5 مرلے کے مکان کو جو گیس جلا رہا ہے اس کو بھی اس کے چولہا جلانے کا بل 150 روپے آئے، اور جو 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے اس کو بھی ایک چولہا چلانے کا بل 150 روپے آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے 10 گنا قیمت بڑھا دی ہے جی، کنال والے اور 2 کنال والے گھروں کی بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت 10 گنا زیادہ کر دی ہے۔ ساڈا اپنا بل 200 روپے تو 250 روپے تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے یار، اگر اس کا الٹرنیٹو دیکھیں فیلڈ کے اندر، اور ہم وہ لے کے آئیں ایل پی جی کا سلنڈر لے کے آئیں تو وہ 16,000 روپے مہینے کا خرچہ ہے، تو 16,000 کی نسبت 3,000 روپے دینا زیادہ مناسب ہے، پھر بھی سستا ہے اور بہت سستا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس 80% یا 85% کنزیومر کو کہ جو 150-200 روپیہ بل دیتا ہے، یا 2.5 مرلے کے 2 مرلے کے 5 مرلے تک کے مکان میں رہتا ہے، اس کا بل آپ وہی رکھیں، ٹھیک ہے، ہمارا بڑھا دیں یار، 150-200 روپے دیتے ہوئے ویسے بھی بندے کو شرم آتی تھی یار، پورا مہینہ گیس جلائی ہے آپ نے چولہے کے اندر، اگرچہ وہ بھی آپ راشننگ پہ ملتی ہے، لیکن ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ جب اس سے بوائل اپ ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو پھر تو نو ہولڈ بار، پھر تو مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا اور میں ان کو اڑا کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ توقع ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاسی حماقت کرے گی، اور ابھی تک اگر ان کو سیاسی حماقت کرنے سے روکا ہوا ہے یا نہیں کرنے دے رہے یا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سنبھال لیتے ہیں، وہ ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی۔ اور جب یہ 8 تاریخ کو الیکشن میں آئیں گے تو پھر عمران احمد خان نیازی صاحب کا خیال ہے کہ فوج ان کے خلاف ایک بڑا بلنڈر مارے گی، جس سے ان کی سیاست کے اندر ایک نئی جان پڑ جائے گی اور وہ ان سب کو لے دے جائیں گے۔ یہ ہے ان کی مینٹل کنڈیشن۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، فوج جو ہے وہ عمران خان کو مایوس کرتی ہے اور کوئی بلنڈر یا حماقت نہیں کرتی یا کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ سیاسی جماعتوں نے جو بھی کی ہے اب تک حرکت، اس سے عمران احمد خان نیازی کی پولیٹیکل سپیس ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی، ٹھیک ہے۔ ایک خبر اور بھی ہے، لیکن وہ پھر ولاگ بس ڈیوریشن بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔